ذرا سوچئے، آپ کی زندگی ان چیزوں کا مجموعہ ہے جن پر آپ اپنی توجہ دیتے ہیں۔ پھر بھی زیادہ تر لوگ اپنے دن بکھرے ہوئے گزارتے ہیں، لامتناہی اسکرولنگ کرتے ہوئے، خلف اشار کا پیچھا کرتے ہوئے، جو واقعی اہم ہے اسے کبھی ختم نہیں کرتے۔ صحیح۔ نتیجہ مایوسی، ضائع شدہ صلاحیت اور وہ خواب جو کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ پاتے۔ بالکل۔ ڈنگا پانی اپنی کتاب دی پاور آف ان ویورنگ فوکس میں زندگی بدل دینے والی سچائی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ توجہ کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے جسے آپ تربیت دے سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تصور کریں کہ آپ اپنی تمام توجہ کو ایک سمت میں مرکوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، شور کو کاٹتے ہوئے، اور ایسے نتائج حاصل کرتے ہیں جو کبھی ناممکن لگتے تھے۔ جی۔ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ آپ کے دماغ اور آپ کی تقدیر پر قابو پانے پر راز ہو سکتا ہے۔ گرو یور مائنڈ میں خوش آمدید۔ اور یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پیشکش میں آواز کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو آج ہم ڈنڈا پانی کی کتاب دی پاور آف ان ویورنگ فوکس یعنی اٹل توجہ کی طاقت، اس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں۔ کتاب کا مرکزی نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ توجہ یا فوکس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک مسل کی طرح ہے، ایک صلاحیت ہے جسے باقاعدہ مشق سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، ایک ہنر جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، موبائل فونز ہیں، سوشل میڈیا ہے، وہاں یہ سمجھنا شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، توجہ تو جیسے بٹ کر رہ گئی ہے۔ ہماری توجہ مسلسل بٹی رہتی ہے، توانائی بکھرتی رہتی ہے، اور جو کام واقعی اہم ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں اس بکھراؤ سے نکلنے کا ایک عملی راستہ دکھاتی ہے۔ بالکل۔ ڈنڈا پانی کا ایک بنیادی پیغام یہ بھی ہے کہ اپنی توجہ پر قابو پانا صرف کام ختم کرنے کے لیے ہی ضروری نہیں۔ جی نہیں، بلکہ یہ زندگی میں مقصد تلاش کرنے اور حقیقی خوشی حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں میونخ میں اپنے ایک جرمن دوست کے ساتھ ہوئی گفتگو کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، وہ خوشی والی بات۔ جی، ان کا دوست خوشی کی تلاش میں تھا اور ڈنڈا پانی نے اسے سمجھایا کہ خوشی کوئی منزل نہیں جس کا پیچھا کیا جائے، بلکہ یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک ایسے طرز زندگی کا جو بامقصد ہو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر لوگ خوشی کو ایک بیرونی چیز سمجھتے ہیں جسے حاصل کرنا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی چیز خریدنی ہو۔ بالکل، لیکن ڈنڈا پانی کے مطابق یہ اندر سے آتی ہے، جب آپ اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لاتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ذہن کو سمجھنا اور اپنی توجہ کو ہدایت دینا پہلا قدم ہے۔ ذہن کو سمجھنا۔ ذہن کو ایک بہت طاقتور اوزار کہتے ہیں، شاید سب سے طاقتور، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی یوزر مینول نہیں آتا۔ یعنی ہم سب کے پاس یہ سپر کمپیوٹر تو ہے، مگر اسے چلانا نہیں سیکھا۔ بالکل، اور اگر ہم اسے سمجھے ہی نہیں تو اپنی زندگی کو، اپنی حقیقت کو کیسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں؟ صحیح۔ ڈنڈا پانی اس کی وضاحت کے لیے فوٹو شاپ کی مثال دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص جو فوٹو شاپ نہیں جانتا، وہ شاید صرف تصویریں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن جو اسے استعمال کرنا جانتا ہے، وہ تصویر کو بدل سکتا ہے، اسے بہتر بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ کتاب میں مثال دی گئی، ایک 2 دروازوں والی منی کوپر کو 4 دروازوں والی دکھا سکتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ذہن کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کے تجربات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو پہلا قدم ذہن کو سمجھنا ہے، اور یہاں ایک بہت ہی بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے جو ڈنڈا پانی واضح کرتے ہیں: ذہن، مائنڈ، اور آگاہی، اویئرنیس کے درمیان فرق۔ جی ہاں، اور یہ اکثر گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈنڈا پانی آگاہی کو روشنی کے ایک چمکتے ہوئے گولے، a luminous ball of light سے تشبیہ دیتے ہیں۔ روشنی کا گولا۔ جی، یہ آگاہی آزاد ہے، یہ حرکت کر سکتی ہے، جبکہ ذہن ایک وسیع میدان کی طرح ہے، ایک جگہ۔ آگاہی وہ شے ہے تو ذہن کے مختلف حصوں کا تجربہ کرتی ہے۔ ذہن خود حرکت نہیں کرتا، آگاہی اس میں حرکت کرتی ہے۔
اس کو مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں، جیسے ذہن ایک محل کی طرح ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ذہن ایک بہت بڑے محل کی طرح ہے جس میں بے شمار کمرے ہیں۔ غصے کا کمرہ، خوشی کا کمرہ، مایوسی کا کمرہ، ماضی کی یادوں کا کمرہ، مستقبل کی منصوبہ بندی کا کمرہ۔ اچھا۔ ہماری آگاہی وہ روشنی کا گولا اس محل میں گھومتی ہے۔ جب وہ غصے کے کمرے میں ہوتی ہے تو ہمیں غصے کا تجربہ ہوتا ہے، جب خوشی کے کمرے میں تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم وہ کمرہ نہیں ہیں؟ نہیں، اہم بات یہ ہے کہ ہم وہ کمرہ نہیں ہیں، ہم وہ آگاہی ہیں جو اس کمرے میں موجود ہے۔ ایک اور مثال وہ مسافر کی دیتے ہیں کہ آگاہی ایک مسافر کی طرح ہے اور ذہن پوری دنیا۔ ٹھیک۔ یہ مسافر کبھی سان فرانسسکو، جو شاید ذہن کا ایک پرسکون حصہ ہے، میں ہوتا ہے، کبھی دہلی، جو شاید ایک ہنگامہ خیز حصہ ہے۔ جس شہر میں مسافر ہوگا اسے اسی کا تجربہ ہوگا۔ یہ فرق سمجھنا واقعی ذہن کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ ہم اپنے خیالات یا جذبات نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ شے ہیں جو ان کا تجربہ کر رہی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے توانائی کا تصور آتا ہے۔ گرو دیوا یعنی ڈنڈا پانی کے گرو کا ایک مشہور قول ہے، ویئر اویئرنیس گوز انرجی فلوز۔ جہاں آگاہی جاتی ہے توانائی بہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم جس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، ہماری ذہنی اور جذباتی توانائی اسی چیز کو ملتی ہے۔ اچھا۔ اگر ہماری آگاہی زیادہ تر وقت منفی سوچوں پر رہتی ہے تو ہم انجانے میں ان منفی سوچوں کو توانائی دے کر انہیں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کامیابیوں اور مثبت پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہماری زندگی میں بڑھتی ہیں۔ ٹھیک۔ ڈنڈا پانی ذہن کو ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس کیاری کو آپ اپنی آگاہی یعنی توجہ کا پانی دیں گے وہی پودا بڑھے گا، باقی پودے مرجھا جائیں گے۔ تو انتخاب ہمارا ہے کہ ہم اپنے ذہن کے باغ میں کس چیز کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ توانائی کا بہاؤ جذبات سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جذبات ڈنڈا پانی کے مطابق توانائی ہی کی ایک شکل ہیں۔ جذبات بھی توانائی ہیں؟ جی، اور توانائی مغناطیسی ہوتی ہے، یعنی ذہن کے جن حصوں یا کیفیات میں زیادہ توانائی جمع ہو جاتی ہے، چاہے وہ غصہ ہو، خوشی ہو یا ماضی کا کوئی حل نہ طلب مسئلہ، وہ جگہ مغناطیس کی طرح بن جاتی ہیں اور ہماری آگاہی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اچھا، تو اس لیے بعض اوقات ہم خود کو بار بار ایک ہی منفی سوچ یا پریشانی میں گھرا پاتے ہیں، چاہے ہم نہ بھی چاہیں۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اور جب آگاہی بار بار ایک ہی راستے پر چلتی ہے تو ذہن میں گہری لکیریں یا گرووز بن جاتی ہیں۔ جیسے پگڈنڈی؟ بالکل، جیسے جنگل میں بار بار ایک ہی جگہ سے گزرنے پر پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ پھر آگاہی کے لیے ان پگڈنڈیوں پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ خود بخود ان راستوں پر بہنے لگتی ہے۔ مثبت راستے بھی بن سکتے ہیں اور منفی بھی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی آگاہی کو ہدایت دینے کی بجائے ماحول یا بیرونی حالات کو یہ فیصلہ کرنے دیتے ہیں کہ ان کی توجہ کہاں جائے گی۔ جی ہاں۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی ہیں اس کی۔ ہاں، جیسے سینما میں فلم دیکھنے والے کی، جب فلم میں کوئی جذباتی منظر آتا ہے تو دیکھنے والے کی آگاہی اس منظر میں کھو جاتی ہے، وہ وہی جذبات محسوس کرنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کی آگاہی اس کے کنٹرول میں نہیں بلکہ فلم کے رحم و کرم پر ہے۔ یا پھر پریا نامی کاروباری خاتون کی مثال، جس کا پورا دن اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا۔ صبح ٹریفک جام ملا تو موڈ خراب، دفتر میں ملازم نے غلطی کی تو غصہ آ گیا، کلائنٹ کی اچھی کال آئی تو خوش ہو گئی۔ اس کی اندرونی کیفیت مکمل طور پر بیرونی واقعات سے چل رہی ہے۔ ڈنڈا پانی آگاہی کی دو قسمیں بتاتے ہیں، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ۔ پہلا ہے آگاہی پر شعوری مہارت، کانشیس ماسٹری آف اویئرنیس۔ اس کا پہلا قدم، جو شاید سب سے مشکل بھی ہے، وہ ہے آگاہی کو خود آگاہی پر متوجہ کرنا۔ اویئرنیس بینگ اویئر آف اٹ سیلف، یعنی یہ دیکھنا کہ توجہ کہاں ہے۔ جی، یہ محسوس کرنا کہ آپ کی آگاہی اس وقت کہاں ہے۔ اکثر ہماری آگاہی کسی سوچ، جذبے یا بیرونی چیز میں اتنی گم ہوتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ ڈنڈا پانی امیرا کی مثال دیتے ہیں، جو صوفے پر بیٹھی فلم میں کھوئی ہوئی ہے۔ جب کوئی اس کا نام پکارتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی آگاہی فلم سے ہٹ کر اپنی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ جاگ جاتی ہے۔ اچھا۔ اسی طرح سب وے میں بحث کرتے جوڑے کی مثال ہے۔ کچھ لوگ صرف انہیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ، کچھ ان کی بحث میں جذباتی طور پر الجھ جاتے ہیں۔ فرق ہے دونوں میں؟ جی، جو مشاہدہ کر رہا ہے اس کی آگاہی الگ ہے، جو الجھ گیا ہے اس کی آگاہی اس صورتحال میں ضم ہو گئی ہے۔
پہلا قدم اس علیحدگی کو پہچاننا ہے۔ یعنی پہلے یہ جاننا کہ ہماری توجہ اس وقت ہے کہاں۔ اور پھر اگلا قدم آتا ہے ارتکاز یا کانسنٹریشن۔ اس کی تعریف ڈنڈا پانی کیسے کرتے ہیں؟ ڈنڈا پانی ارتکاز کی ایک بہت واضح تعریف دیتے ہیں۔ اپنی آگاہی کو ایک چیز پر اتنی دیر تک مرکوز رکھنے کی صلاحیت جب تک آپ شعوری طور پر اسے وہاں سے ہٹانے کا فیصلہ نہ کریں۔ شعوری طور پر، یہ اہم ہے۔ جی، کلیدی لفظ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے توجہ دو، پے اٹینشن، لیکن یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ کیسے توجہ دینی ہے۔ ہاں، یہ تو سچ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کہو گٹار بجاؤ، بغیر سکھائے کہ گٹار کیسے بجاتے ہیں۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ انہوں نے اسکول سروے کی مثال بھی دی ہے اور ADHD کی تشخیص پر بھی ایک سوال اٹھایا ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی اسکولوں میں پوچھا کہ کیا بچوں کو ارتکاز سکھایا جاتا ہے، اور جواب نفی میں تھا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو توجہ مرکوز کرنا سکھا ہی نہیں رہے تو کیا ADHD کی تشخیص اور دوائیں دینا ہمیشہ درست ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ADHD حقیقی نہیں، لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ توجہ ایک ہنر ہے جسے سکھایا اور سیکھا جا سکتا ہے، اور شاید بہت سے معاملات میں مسئلہ تربیت کی کمی کا ہو۔ اور ارتکاز کا مطلب صرف گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ارتکاز کا مطلب ہے آگاہی پر کنٹرول۔ ڈنڈا پانی انتہائی نگہداشت یونٹ ICU کی نرس کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ 1 منٹ میں کئی اہم کام کرتی ہے، لیکن ہر کام پوری توجہ سے۔ ایک مریض کو دوا دی، پھر فوراً اپنی توجہ دوسرے مریض کی مانیٹرنگ پر منتقل کی۔ یہ منتقلی شعوری ہے۔ ٹھیک۔ وہ ایک کام مکمل کرتی ہے، پھر اپنی آگاہی کو اگلے کام پر لے جاتی ہے۔ یہ بھی اعلیٰ درجے کا ارتکاز ہے۔ یہ لمبائی کا نہیں، کنٹرول کا کھیل ہے۔ سمجھ گئی۔ ڈنڈا پانی ذہن کے پہیے، ویلز آف دا مائنڈ کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے ارتکاز کا پہیہ اور دوسرا خلفشار کا پہیہ۔ 2 پہیے؟ جی، جب ہم توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ارتکاز کا پہیہ گھومتا ہے اور مثبت لاشعوری پیٹرن بناتا ہے۔ جب ہم بھٹکتے ہیں تو خلفشار کا پہیہ گھومتا ہے اور منفی پیٹرن بناتا ہے۔ یہ دونوں پہیے ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ تو آگاہی کو کنٹرول کرنا سیکھنا ارتکاز ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، قوت ارادی یا ول پاور۔ یہ کیا ہے اور اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ قوت ارادی ڈنڈا پانی کے مطابق توانائی کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہماری آگاہی کو وہاں رکھتی ہے جہاں ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب خلفشار یا پرانی عادتیں اسے کھینچ رہی ہوں۔ یعنی یہ توجہ کو دھرے رکھتی ہے؟ جی بالکل۔ وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اسے ذہنی پٹھا کہتے ہیں۔ جیسے جسمانی پٹھوں کو ورزش سے مضبوط کیا جاتا ہے، ویسے ہی قوت ارادی کو بھی مشق سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ذہنی پٹھا، دلچسپ۔ شروع میں یہ آگاہی کا محافظ ہوتا ہے اور مشق کے ساتھ نگران گیٹ کیپر بن جاتا ہے۔ اور اس سے مضبوط کرنے کے طریقے کیا ہے؟ کتاب میں 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ جی، یہ 3 اصول گورو دیوا نے سکھائے تھے، اور یہ بظاہر بہت سادہ ہے لیکن انتہائی مؤثر۔ پہلا، جو شروع کرے اسے ختم کریں۔ فنش واٹ یو بگن، چاہے کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ دوسرا، اسے توقعات سے بڑھ کر اچھی طرح ختم کریں۔ فنش اٹ ویل، بیونڈ ایکسپیکٹیشنز۔ کام کو صرف پورا نہ کریں بلکہ بہترین طریقے سے کریں۔ اور تیسرا، جتنا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ کریں۔ ڈو اے لٹل بٹ مور دین یو تھنک یو آر ایبل ٹو ڈو۔ اپنی حدود کو آہستہ آہستہ وسیع کریں۔ ان اصولوں کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ بستر ٹھیک کرنے کی مثال بڑی دلچسپ تھی۔ بالکل، صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرنا یہ صرف صفائی کا کام نہیں، یہ قوت ارادی کی مشق ہے۔ کیسے؟ پہلا اصول، کام شروع کیا اور ختم کیا۔ دوسرا، بستر کو اچھی طرح بنایا، چادر ہموار کی، تکیے صحیح کیے، یہ نہیں کہ بس کمبل لپیٹ کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، شاید ایک اضافی قدم اٹھایا، جیسے چادر کو بالکل کنارے تک ٹھیک کرنا یا تکیے کو تھوڑا زیادہ فلافی کرنا۔ اچھا۔ اسی طرح کھانے کے بعد فوراً برتن دھونا۔ یہ چھوٹے نان نیگوشیبل ریکرنگ ایونٹس قوت ارادی بڑھانے کے بہترین موقع ہیں۔
ہر بار جب آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں آپ کا ذہنی پٹھا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ ڈنڈا پانی بتاتے ہیں کہ ان کے گرو نے انہیں اپنی روحانی مشقوں کی پیش رفت کو روزانہ ٹریک کرنے کو کہا تھا۔ ٹریک کرنا کیسے؟ انہوں نے ایک سادہ نظام بنایا تھا، 0 بالکل نہیں کیا، 1 کوشش کی، 2 اچھا کیا اور 3 بہترین کیا۔ یہ خود احتسابی سیلف اسیسمنٹ ہمیں ایماندار رکھتی ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی بہتر ہو رہے ہیں یا صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی کوششوں کا حقیقی جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ سب سمجھ آتا ہے، آگاہی، ارتکاز، قوت ارادی، لیکن ان دشمنوں کا کیا کریں جو راستے میں آتے ہیں؟ پریشانی، خوف، اضطراب، تناؤ۔ جی، یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ کتاب ان سے نمٹنے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ تمام منفی کیفیات بنیادی طور پر ایک ہی جڑ سے پھوٹتی ہیں: آگاہی پر کنٹرول نہ ہونا اور ذہن کا حال میں نہ رہنا۔ حال میں نہ رہنا۔ جی، پریشانی کی مثال لیجئے۔ ڈنڈا پانی اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں جب وہ اپنے گرو کے ساتھ کار میں تھے اور برف باری ہو رہی تھی۔ ان کی آگاہی مستقبل میں گئی۔ انہوں نے تصور کیا کہ کار برف میں پھنس جائے گی، وہ ٹھنڈ میں پھنس جائیں گے۔ پھر وہ آگاہی حال میں واپس لائے اور اس مستقبل کے تصور پر پریشان ہونے لگے۔ یعنی پریشانی دراصل مستقبل میں تخلیق کردہ ایک مسئلے پر حال میں توانائی ضائع کرنا ہے۔ بالکل، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، جہاں آگاہی جاتی ہے توانائی بہتی ہے۔ جب آپ بار بار کسی پریشانی پر توجہ دیتے ہیں تو آپ اس منفی منظرنامے کو توانائی دے رہے ہوتے ہیں، اسے مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے حقیقت بننے کے امکانات بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا حل کیا ہے؟ قوت ارادی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آگاہی کو زبردستی حال میں واپس لانا اور ارتکاز کی مشق سے اسے حال میں ہی رکھنا۔ حال میں رہنا پریشانی کا تریاک ہوتا ہے۔ اور خوف، کیا وہ بھی مستقبل سے جڑا ہے؟ جی، خوف بھی زیادہ تر مستقبل پر مبنی ہوتا ہے۔ رات کو اندھیری گلی سے گزرتے ہوئے یہ سوچنا کہ کیا ہوگا اگر کوئی حملہ کر دے، یہ مستقبل کا خوف ہے۔ صحیح۔ ڈنڈا پانی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے ذہن کو ایک چھلنی کی طرح استعمال کریں، یعنی احتیاط کریں کہ آپ کس قسم کی معلومات یا مواد کو اپنے ذہن میں جانے دیتے ہیں۔ جیسے؟ مثال کے طور پر بہت زیادہ ڈراؤنی فلمیں دیکھنا یا منفی خبریں سننا ذہن میں خوف کے راستے بنا سکتا ہے۔ غنڈہ گردی کا شکار ہونے والے بچوں کے ذہنوں میں بھی اسی طرح خوف کے گہرے پیٹرن بن جاتے ہیں۔ حل یہاں بھی وہی ہے، آگاہی کو حال میں لانا اور قوت ارادہ سے وہیں ہٹنا۔ اور اضطراب اور تناؤ، اینگزائٹی، سٹریس، یہ آج کل بہت عام ہے۔ یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب ہماری آگاہی بے قابو ہو کر تیزی سے ایک نامکمل کام یا سوچ سے دوسری کی طرف بھاگتی رہتی ہے۔ اچھا، جیسے ذہن بھاگ رہا ہو۔ جی بالکل، جیسے کمپیوٹر پر بیک وقت بہت سارے ٹیبز کھلے ہوں اور سسٹم سست ہو جائے۔ ذہن بھی اسی طرح تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حل؟ ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ دیں، ملٹی ٹاسکنگ سے بچیں۔ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو پوری طرح اسی میں موجود ہوں۔ جب وہ ختم ہو جائے تب شعوری طور پر اپنی آگاہی کو اگلے کام پر منتقل کریں۔ یعنی سنگل ٹاسکنگ؟ جی، بنیادی طور پر آگاہی پر مہارت حاصل کرنا ان تمام مسائل کا حل ہے۔ حال میں مکمل طور پر موجود رہنا ہی علاج ہے۔ یہ اصول زندگی کے دوسرے شعبوں جیسے کاروبار یا کھیلوں میں کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ کتاب میں اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ کاروباری دنیا میں میٹنگز کے دوران پوری توجہ دینا، بات کو غور سے سننا، خلفشار سے بچنا، یہ سب کارکردگی پرفارمنس کو بہتر بناتا ہے، بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے اور وقت بچاتا ہے۔ میٹنگز میں تو اکثر لوگ فون پر لگے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور ڈنڈو پانی اسی نظم و ضبط، ڈسپلن پر زور دیتے ہیں۔ کھیلوں میں پینلٹی کک کی مثال بہت اچھی ہے۔ اچھا؟ ایک بہترین کھلاڑی کک لیتے وقت اپنی آگاہی کو مکمل طور پر صرف گیند اور گول پر مرکوز رکھتا ہے۔ وہ ماضی کی ناکامیوں، پچھلی بار مس ہو گئی تھی یا مستقبل کے دباؤ، اگر یہ گول نہ ہوا تو کو اپنی آگاہی پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ وہ صرف ابھی میں ہوتا ہے، بالکل۔ وہ حال میں ہوتا ہے۔ ڈنڈا پانی کہتے ہیں کہ ہمیں توجہ کی اہمیت کو واضح کرنا ہوگا۔ میک دا کیس فار فوکس، اپنے لیے بھی اور اپنی ٹیموں کے لیے بھی۔ اور توجہ کا ایک اور پہلو دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یقیناً، جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہوئے اسے اپنی پوری غیر منقسم توجہ
अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं तो ये मोहब्बत और एहतराम का सबसे बड़ा इजहार है। ये तो बहुत गहरी बात है। आप दरअसल उन्हें अपना सबसे कीमती असासा, अपना वक्त और अपनी तवानाई दे रहे होते हैं। इससे न सिर्फ ताल्लुकात गहरे होते हैं बल्कि आपकी मुशाहिदे, ऑब्जर्वेशन की सलाहियत भी बढ़ती है। कैसे? आप ज्यादा बारीकियां नोट करते हैं जो आप आमतौर पर मिस कर जाते हैं। ठीक। आखिर में डंडा पानी एक अहम याद दहानी कराते हैं। जिंदगी मुख्तसर नहीं बल्कि महदूद है। हमारे पास इस सैयारे पर एक महदूद वक्त है। ये एहसास हमें अपनी तरजीहात तय करने और अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर मरकूज करने की तरगीब देता है जो वाकई हमारे लिए अहम है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तवज्जो यानी फोकस कोई जादुई ताकत नहीं जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। जी नहीं। ये एक हुनर है, एक मश्क है जिसे सीखा जा सकता है। ज़हन और आगाही के फ़र्क को समझना, तवज्जो के बहाव को पहचानना और फिर इर्तिकास और कुव्वत इरादी की मुसलसल मश्क के ज़रिए हम अपनी तवज्जो के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम नहीं है। ये सफ़र रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। अपने बिस्तर को ठीक करने से, बर्तन धोने से, किसी से बात करते हुए फ़ोन को जेब में रखने से। हर लम्हा एक मौका है। जी, हर लम्हा एक मौका है इस ज़हनी पट्टे को मजबूत करने का। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारी ज़िंदगी हमारी तवज्जो का हासिल जमा है, तो इस वक्त आपकी तवज्जो कौन सी कहानी लिख रही है? गहरा सवाल है। क्या ये वही कहानी है जो आप वाकई लिखना चाहते हैं? ग्रो योर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी हिमायत से ही हमें इस तरह का मालूमाती मवाद तैयार करने की तहरीक मिलती है। अगली बार तक के लिए इजाज़त।